تو نبی علیہ السلام اس طرح کے رویوں کے محتاج نہیں ہیں. میں پروٹیسٹ کی مخالفت نہیں کر رہا، پروٹیسٹ بھی کریں، حکومتی لیول پہ بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اقوام متحدہ میں بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے. میری تو اس پہ پورا کاؤنٹر نیریٹو میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا، باقی تو صرف ایویں تقریریں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں نا. تو وہ آپ دیکھیں، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں، تو میں نے ایک ایک بتایا کہ حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے لیڈرز نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے علماء نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح سوشل میڈیا میں اس حوالے سے کمپین کو چلانا ہے. باقی یہ کہنا کہ جی ہم وہ فرانس کی ایمبیسی کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں گے، اپنا سفیر واپس بلا لیں گے، ان کا سفیر واپس بھیج دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں جناب فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، کتنے عرصے کے لیے؟ وہ بھی آپ پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، فرانس کے اندر 5 ملین مسلمان ہیں. جی سر، 5 ملین، 50 لاکھ. اگر وہ یہ کہیں گے آپ یہاں سے نکل جاؤ. اور بڑی عجیب بات ہے کہ فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ پوسٹیں لگا رہے ہیں، تو تم کیوں نہیں واپس اپنے ملک واپس آتے ہو؟ یہاں جن علماء کو آپ وہاں سے پیسے بھیج رہے ہو، یوروز بھیج رہے ہو، ڈالرز بھیج رہے ہو، پاؤنڈز بھیج رہے ہو، انہوں نے کبھی تمہیں کہا کہ فرانس چھوڑ کے ادھر آ جاؤ؟ پروڈکٹس کے ساتھ تو ہمارے یہاں لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے. اس کو آپ نے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے دیکھنا ہے. اور یعنی اس کے اوپر کوئی اور ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، آپ وقتی طور پہ ایشوز کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہاں، آپ اس کو اٹھائیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر اور ان کو بتائیں کہ یہ جو کچھ آپ شخصیات کی بے احترامی کرتے ہیں، صرف نبی علیہ السلام کی نہیں، کسی بھی پیغمبر کی یا کسی بھی ریلیجن کے رہنما کی گستاخی کرنا، اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، یہ غلط ہے. اگر آپ سنگل آؤٹ مسلمانوں کا مقدمہ پیش کریں گے تو وہ پھر نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا. سیدھی سی بات ہے، ان کے موٹے دماغ میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. اس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے سے، اپنے بینکوں کو آگ لگانے سے، اپنی املاک کو نقصان پہنچانے سے، اپنے ملک میں ہڑتالیں کرنے سے، اس حوالے سے کہ لوگوں جو ہے وہ ٹریفک بلاک ہو جائے. اور آپ دیکھتے ہیں ٹریفک کیا بلاک ہوتی ہے، کتنے مریض ہیں یار. میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان بیچاروں کو ڈرپیں لگی ہیں اور ٹیکسیوں میں 2-2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے مطلب سڑک پہ راستہ نہیں. اور اس میں پہلے نمبر پہ حکومت وقت مجرم ہے. ان کا کام ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے مخصوص جگہ دیں تاکہ وہ روڈز کو بلاک نہ کریں. یہ جگہ بھی نہیں دیتے اور الٹا ہر احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے روڈز کو خود بلاک کرواتے ہیں، لمبے راستوں پہ لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. الٹیمیٹلی عام بندہ سفر کرتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے، لبرلز جو ہے نا وہ مذہبی لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں. حالانکہ مذہبی لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، وہ تو پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں تو آپ ان کو کرنے دیں، ایک کنٹرول انوائرمنٹ دے دیں. امبیسی تک بھی چلے جاتے ہیں ہمارے یہ دھرنے والے، تو ان کو کیا تکلیف تھی؟ ہاں، آپ ان کو کہتے تھے کہ ایک آپ فورم بنا لو 50 علماء کا، 100 علماء کا. ہم ان کو خود امبیسی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا لکھ کے ان کے خلاف قرارداد یا پلے کارڈ اٹھانے وہاں پہ کر لیں. ظاہر ہے اتنے بڑے موب کو، ہزاروں کے، تو گورنمنٹ کس طرح الاؤ کرے گی کہ جا کے جناب امبیسی کے باہر دیں؟ اس میں سے ایک بندہ بھی اگر شرارتی ہوا تو آپ نے 2014 کے دھرنوں میں نہیں دیکھا پی ٹی وی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو فرانس کی امبیسی نہیں تھی، آج تک وہ کیسز چل رہے ہیں. تو ہماری عوام تو جذباتی ہے، کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہوتا ہے، وہ جب شروع کرتا ہے نا پیچھے سارے لگ پڑتے ہیں. تو گورنمنٹ اپنی جگہ بالکل جسٹیفائی ہے. وہ پھر صرف فرانس کی امبیسی کو آگ نہیں لگنی تھی، باقی ساری امبیسیاں بھی جل جانی تھی اور سارا نقصان اوور آل ملک کا ہونا تھا، امیج لادا سے. تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنے والے فیصلے ہیں. اسی طریقے سے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. مصنوعات کا تو میرے بھائی حال یہ ہے، یہ جتنے جذباتی قسم کے مسلمان ہیں، میں ان سے پوچھوں کہ اگر آپ کی بیوی، بچے یا ماں میں سے کوئی بیمار ہو اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی ماں کی یا بیٹے کی جان یا بیٹی کی یا بیوی کی بچ سکتی ہے، اور آپ مارکیٹ جائیں اور مارکیٹ میں ایک پرہیزگار، کیونکہ پرہیزگار تو وہی ہوگا جس کو یہ سمجھتے ہیں، یعنی پگڑی داڑھی تسبیح والا شخص 2 ٹیکے آپ کے سامنے رکھے، ایک مفتی اعظم پاکستان کی فیکٹری کا بنا ہوا اور ایک جو ہے وہ ایک گورے داڑھی منڈے یہودی، عیسائی یا کسی اور مذہب کے تعلق رکھنے والے کا. تو ایمانداری سے بتائیں، داڑھی والا بھی کیا وہ داڑھی والے مفتی اعظم کا ٹیکہ لے گا؟ وہ کہے گا جی مجھے تو اعتبار ہی نہیں ہے.
تو اسی طریقے سے کئی ایک پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہمارے ملک میں اس طریقے سے نہیں بن رہی ہوتی ہیں، باہر سے آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں یعنی میری کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے فرانس یا کسی اور ملک کے ساتھ، لیکن جذباتی طریقے سے ان چیزوں کو نہ دیکھیں، پھر یہاں تک بات نہیں رہے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے ٹیلی نور کا ایشو بنا تھا جب ناروے اور ڈنمارک کے حوالے سے، تو انہوں نے پاکستان میں ٹیلی نور کے آفیسز کو آگ لگا دی تھی۔ یہ تو پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ تھی یار، اندر پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے زیادہ عاشق رسول اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں تو اسلام آباد جب ان کے ہیڈ آفس کے آگے سے گزرتا تھا تو میں دیکھتا تھا اتنا بڑا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے نا ٹیلی نور کے آفس کے باہر لٹکایا ہوا تھا بینر، اندازہ کریں، موبائل کمپنی کے باہر کلمے کا بینر، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ مطلب اس طرح لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ لوگوں سے لینا پڑ جاتا ہے۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے سڑک کے اوپر اس طریقے سے کر کے یہ کر کے، مجھے یقین کریں یعنی بڑا دیکھ کے نا مجھے تعجب محسوس ہوا کہ ہمارے بچے، ینگ جنریشن کیا سوچتی ہوگی کہ یار ہم یہی کام کر سکتے ہیں۔ یہ جذباتی رویے ہیں، ان کے اوپر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طریقے سے آپ نبی الاسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتے۔ آپ نبی الاسلام کی جو شخصیت کا اعلیٰ کردار ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانیت کے لیے منجی اور ہادی، نجات دہندہ بنا کے بھیجے گئے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو، غلاموں کو اور پسے ہوئے طبقوں کو ان کے حقوق دلوائے، یہ آپ علیہ السلام کا کریکٹر ہے۔ اور ایک آج شخص اٹھ کے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جسے دنیا کے 1.5 ارب لوگ جس سے عقیدت رکھتے ہیں، اور باقی لوگ بھی اس کی شخصیت کو ایز اے شخصیت، بڑی شخصیت مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، جو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جذباتی رویوں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔